السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساز و آواز پروگرام میں میں آپ کے ساتھ عارفہ مظفر. ماجد جمال صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے مگر تھوڑی سی دیر میں. چلیے صاحب, آج آپ کی ایک ملاقات کروانا چاہتی ہوں. میں ہمیشہ یہ کہا کرتی ہوتی ہوں, وومن امپاورمنٹ کے حق میں بھی ہوں اور اسٹرانگ ایڈوکیٹ ہوں اس کی. ہماری خواتین میں بہت ٹیلنٹ ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ خواتین کے ٹیلنٹ کو گنوانا نہیں. آج کا پروگرام کرنے کی خاص بات یہ ہے کہ امریکہ نے ہسٹری رقم کی. ہسٹری کیا رقم کی کہ فرسٹ ٹائم ایک عورت کو ایک بڑی پارٹی نے نامینیٹ کیا ایز اے پریزیڈنٹ اور اس نے ایکسیپٹ کیا اس پوزیشن کو. مگر ہمارے خطے میں خواتین نے ہمیشہ اپنے آپ کو منوایا. آپ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ذکر سن لیں, فاطمہ جناح, انہوں نے محمد علی جناح کے ساتھ کھڑے ہو کے کام کیا تھا. ہمارے خطے میں محترمہ اندرا گاندھی صاحبہ نے انڈیا سے, حسینہ واجد بنگلہ دیش سے. تو اس خطے کی خواتین نے ہمیشہ اپنے آپ کو منوایا, مردوں نے سپورٹ کیا. اسلام کے بارے میں جب کہا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ شاید خواتین کو اتنے رائٹس نہیں ہیں. میں یہ کہتی ہوں کہ بیفور 1500 سال پہلے بھی اگر آپ چلے جائیں تب بھی ہماری خواتین نے مردوں کے شانہ بشانہ کام کیا تھا. آج جب امریکہ نے ہسٹری رقم کی تو میرے دل میں آیا کہ میں آپ کو ایک پاکستان کی بہت پیاری خاتون ٹورنٹو میں ان سے ملاقات کرواتی ہوں. آپ امیجن کیجئے گا کہ ایک تو مسلمس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ خواتین کے اتنے رائٹس نہیں, پھر یہ کہا جاتا ہے کہ پختون فیملی میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی عورت اپنے آپ کو باہر نکل کے منوا سکے. مگر کہتے ہیں نا کہ میڈیا میں چیزیں کچھ اور نظر آتی ہیں مگر حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. آج ہم آپ کی جن سے ملاقات کروانے جا رہے ہیں سلمیٰ عطا اللہ جان صاحبہ, ٹورنٹو کی جان ہے. ان کے شوہر ہمارے ساتھ ہوں گے کہ ایک آدمی نے ایک عورت کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھا, کیسے یہ سب ممکن ہوا. سلمیٰ عطا اللہ جان ماشاء اللہ ویری امپورٹنٹ فگر ان آر کمیونٹی اینڈ شی ریپرزینٹ us as Muslim, as women in a very strong manner. سینیٹر ہیں. اور سلمیٰ جی گڈ آفٹرنون, السلام علیکم. وعلیکم السلام عارفہ بہن. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیت میں سے ہمارے اس میسیج کو ایکسیپٹ کیا. سلمیٰ جی تھوڑی سی اپنی ہسٹری بتائیے, بیک گراؤنڈ بتائیے. بیک گراؤنڈ جی, میں اوریجنلی مردان سے ہوں مگر رہتے پشاور میں ہیں. تعلیم کانوینٹ آف جیزس سینٹ میری مری میں ہوا, پھر پشاور میں آئی ڈڈ اے لٹل بٹ, پھر کینیڈا آئی. شادی ہوئی تو 1980 میں آئی امیگریٹڈ ٹو کینیڈا. 80, 90, 100 یعنی 36 years ago you came to Canada. جی, اب میں لوگوں کو کہتی ہوں کہ میں نے زیادہ زندگی کینیڈا میں گزاری ہے. سلمیٰ جی آپ کینیڈا آئیں, کینیڈا آ کے واٹ اسپیشل ڈڈ یو ڈو کہ آپ آج اس پوزیشن پہ, سینیٹر کی پوزیشن پہ ہیں, اور جس پارٹی میں آپ نے آپ کو نامزد کیا بحیثیت سینیٹر, اس پارٹی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پرابیبلی مسلمس کو وہ اتنا ہائی لائٹ نہیں کرتے یا ان کو وہ پوزیشنز نہیں ملتی. تھوڑا بتائیے. عارفہ بہن, سب سے پہلے جو میں آئی تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جب ہم رہتے ہیں تو وہاں تو ہمارے گھر جو ہے جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتے ہیں, لوگ ہیں. یہاں آ کے تو بڑا لونلینس محسوس ہوا کیونکہ میاں تو کام پہ چلا جاتا تھا, میں اکیلی تھی. تو آئی تھاٹ کہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ میں باہر جاؤں, آئی پٹ مائی سیلف آؤٹ دیر. تو میں گئی اسکول میں ٹو ہیلپ ان دا اسکول. 3 گھنٹے کے لیے کام کرتی تھی, اور پھر اس کے بعد میں نے کورسز کیے, کام بھی کیا. پھر بیٹیاں پیدا ہوئیں. تو جب میری بڑی بیٹی ہوئی تو میں نے سوچا کہ اب اس کو میں نے تربیت خود دینا ہے, بس میں سوچتی ہوں کہ جو میرا اصل دولت ہے وہ میری اولاد ہے. تو مگر جب بیٹی اسکول جانا شروع کی تو میں نے والنٹیئر کام شروع کیا. اور جب لوگوں کو پتہ چلا کہ والنٹیئر ہمارے لوگ ہم بہت کم والنٹیئر کام کرتے ہیں, تو ڈفرینٹ پاکستانی آرگنائزیشنز انہوں نے مجھے کہا پلیز ہمارے ساتھ کام کرے اسکولز میں, پھر اسکول بورڈ میں. تو وہ کمیونٹی ریپرزینٹیٹیو بن گئی میں. اور اسی طرح لوگوں کو پتہ بھی تھا کہ میں ایک سیاسی خاندان سے ہوں, تو سب لوگ, میرا پیشن تھا جو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ انسان کو وہ کرنا چاہیے جو اس کا پیشن ہے.
تو میرا پیشن تھا سیاست. آئی وڈ فالو پالیٹکس ہیئر پاکستان میں. تو لوگ ہمیشہ کہتے تھے کہ آپ کو پالیٹکس میں آنا چاہیے, مگر میں نے کبھی سوچا نہیں تھا. مگر بعض پھر ایسے لوگ تھے جنہوں نے مجھے انٹروڈیوس کیا, پارٹی بہت پسند کیا. اور میں کہوں گی کہ جو آئیڈیا لوگوں کا ہے کہ کنزرویٹیوز اور اگینسٹ مسلمس, تو آپ مانیں گے نہیں, کبھی بھی ورکنگ ود دیم کاکس میٹنگز میں کبھی بھی مجھے یہ احساس نہیں ہوا کہ یہ میرے خلاف ہے. جب بھی کبھی میں نے بات کی ہے, میرے ہمیشہ عزت انہوں نے دیا. آپ مانیں گے نہیں, جو ہمارے پرائم منسٹر تھے, پرائم منسٹر ہاپر, جب بھی میں جاتی تھی ان سے بات کرنے, وہ کھڑے ہو جاتے تھے. اینڈ انفارچونیٹلی کچھ پریس پلیز اے بگ رول. پارٹی میں ڈیموکریسی ہے, ہر ایک دے ایکسپریس دے اوپینین. تو مگر مجھے کبھی یہ احساس نہیں ہے. اگر وہ اینٹی مسلم ہوتے تو مجھے تو اپوائنٹ بھی نہ کرتے. آپ دیکھیے گا کہ یعنی انہوں نے اگر کوئی ریپرزینٹ الیکٹ کیا ہی کیا یا کسی کو پوزیشن دی تو خاتون کو ایک کو پوزیشن دے دی. بگ ڈیل. جی, دے اسپیسیفکلی پرائم منسٹر وانٹیڈ اے مسلم وومن. آپ نے بھی کہا کہ آپ کا پاکستان سے پولیٹیکل تعلق ہے. واٹ از دیٹ؟ مائی فادر, میرے والد جو ہے سیاست میں تھے, سینیٹر رہ چکے ہیں. ان کے ماموں خان عبدالولی خان تھے. تو ہمارے گھر میں جب لوگ اور چیزوں کی بات کرتے, ہمارے گھروں میں ہمیشہ سیاست کی بات ہوتی تھی. جناب ولی خان صاحب کی آپ بھانجی ہیں؟ مائی فادر جو ہیں ان کے نیفیو. فادر واز. سلیم عطا اللہ جان صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. واٹ اے اسمائلنگ مین. کیسا لگتا ہے آپ کو کہ کہا جاتا ہے آپ کی خاتون جو ہیں ماشاء اللہ, شی ہیز ارنڈ ہر نیم. ہاؤ ڈو یو فیل؟ Well, I feel good because جو فیملی میں مرد اور عورت جو ہوتی ہیں, it's like a partnership. تو اگر if she succeeds, I succeed. If I succeed, she succeeds. یہ بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا. ہم آپ کے ساتھ سلمیٰ عطا اللہ جان کے بارے میں بات کریں گے. سلمیٰ عطا اللہ جان بہت ساری فیلڈز میں نہ صرف کینیڈا میں بلکہ انٹرنیشنلی ہمیں لیڈ کر رہی ہیں. ہم تھوڑی سی کلپس بھی دکھانا چاہتے ہیں. بائی دی وے, ہیومینیٹیرین رائٹس کی کسی کمیٹی کے ساتھ بھی آپ ہیں؟ جی, سینٹ کی جو ہیومن رائٹس کمیٹی ہے, میں اس کی ڈپٹی چیئر ہوں. یہ اعزاز مجھے تقریباً 2.5 ایئرز بعد سینٹ میں ہوتے ہوئے ملا. Years ago, an elderly immigrant couple dreamed of serving the poor, feeding and educating needy children, supplying fresh water to people living in remote desert areas, providing disaster relief to the needy around the world. Since 1993, we've been serving people in need. Muslim Welfare Center. Service to humanity is service to Allah. سکارپورو دی واحد تے مثالی سپر مارکیٹ بٹالہ سپر مارکیٹ 200 مارکم روڈ سکارپورو. مارکم روڈ تے ایگلنٹن دا سنگم. فون 4162643111. بٹالہ سپر مارکیٹ. Years ago, an elderly immigrant couple dreamed of serving the poor. A halal food bank serving needy families, delivering food to the homeless, a free clinic for those without health coverage, a shelter for abused women and children. Since 1993, we've been serving people in need. Muslim Welfare Center. Service to humanity is service to Allah. جی صاحب, ایک بار پھر سے خوش آمدید کہنا چاہتی ہوں. سلمیٰ عطا اللہ جان ہمارے ساتھ ہیں. سلمیٰ جی, وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم, میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں, تو اس کا مطلب آپ نے والنٹیئر ورک کرتے ہوئے آپ اس پوزیشن کے اوپر آئیں. 2.5 سال کے بعد آپ ڈپٹی چیئر ہوئیں ہیومن رائٹس کمیٹی کی. کیا آپ کا رول کیا ہے؟ جی, سینٹ میں ہمارا یہ رول یہ ہے کہ جو سارے لاز ہیں وہ جب ہم سینٹ پاسز دیم تو تب وہ لاز بنتے ہیں. جو بلز ہے دے بیکم لا آفٹر دا سینٹ پاسز دیم. بٹ ہم بہت اہم کام جو ہے وہ کمیٹیز میں کرتے ہیں. میں ڈپٹی چیئر ہوں ہیومن رائٹس کمیٹی کی. میں ممبر ہوں فارن افیئرس کمیٹی کی. میں ممبر ہوں فائنانس کمیٹی کی. اینڈ میں ممبر ہوں لائبریری کمیٹی کی. تو گھر کو بھی کوئی ٹائم دیا جاتا ہے؟ بھائی ناراض نہیں ہو جاتے؟ بھائی نے سپورٹ کیا اس لیے تو میں کر سکتی ہوں. بھائی نے سپورٹ کیا, بیٹیوں نے سپورٹ کیا.
کیونکہ جب یہ موقع آیا تو ہم نے بیٹھ کے بات کی، کیونکہ مجھے احساس تھا کہ زندگی تبدیل ہوگی، تو بیٹیوں نے بھی انکریج کیا، میاں نے بھی انکریج کیا. یہ جو ہے نا، میں ہمیشہ کہتی ہوں اپنے مردوں کو کہ بیٹیوں کو انکریج کرو، لڑکوں کو کہتی ہوں کہ بہنوں کو انکریج کرو، میاں کو کہتی ہوں کہ بیوی کو انکریج کرو. بہت زبردست. اچھا بھائی، میرا آپ سے سوال یہاں پہ آتا ہے. اچھا بائی دی وے، بیفور اس کے کہ میں بھائی کی طرف جاؤں، میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ نے کہا بیٹیاں بھی ہیں، تو آپ ہمارے ویورز کے لیے بتائیے گا، آپ کا خواب تھا کہ آپ بیٹیوں کو کچھ بنانا چاہتی ہیں. ظاہر ہے آپ نے والنٹیئر ورک بھی بہت کیا، آپ نے اس کے بعد ایز اے سینیٹر پوزیشن بھی لی، آج بھی آپ بڑی ایکٹیو رول پلے کر رہی ہیں. تو اس سفر میں بچے کہیں گم گئے یا could they achieve their objective؟ نہیں، میری پہلی پرائیورٹی جو تھی میری اولاد تھی، میری بیٹیاں تھیں. اور جب میں نے یہ کام شروع کیا تو میری چھوٹی بیٹی شانزے وہ ہائی اسکول میں تھی، اور بڑی بیٹی انوشکا یونیورسٹی میں تھی. اور میری چھوٹی بیٹی جو ہے وہ لاء اسکول سے گریجویٹ کی، انہوں نے ابھی گریجویشن کیا اور اپنا بیرسٹر سولسٹرس کا ایگزام بھی کلیئر کیا یونیورسٹی آف ٹورانٹو سے. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ دا لاء اسکول از دا نمبر 1 لاء اسکول ان کینیڈا. انوشکا نے پی ایچ ڈی کر رہی ہے، انشاءاللہ دسمبر تک اس کا پی ایچ ڈی بھی کمپلیٹ ہو جائے گا. اور میری اولاد جو ہے ان کو پاکستان کے ساتھ بہت لگاؤ ہے. بیوٹیفل. انوشکا کا سارا ریسرچ تو تھا، وہ ایک چھوٹے گاؤں میں چارسدہ اور مردان کے درمیان ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، 13 مہینے اس نے وہاں گزارے، پشتوں میں سارا ریسرچ کیا. شانزے نے انٹرنشپ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں تصدق جیلانی کے ساتھ، اور پھر آسما جہانگیر کے دفتر میں بھی والنٹیئر کیا لاہور میں. زندہ باد، زندہ باد. بھائی میں اب آپ سے، سلیم عطا اللہ جان صاحب، آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں. میرے گھر میں بھی نا ہم 3-4 خواتین ہیں، میرا ایک بیٹا ہے. تو وہ جب ہم بات کرتے ہیں، میں کہتی ہوں میں آ رہی ہوں، میں جا رہی ہوں، جب اس سے بات کرتی ہوں بیٹا آپ گئے تھے، یعنی ایز اے میل. اب اس نے کیا شروع کر دیا ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو بلاتا ہے تو وہ لڑکی بلاتا ہے، ماما میں آ رہی ہوں. یا وہ جب مجھ سے بات کرتا ہے، ماما تم گیا تھا. اچھا ہمارے گھر میں بھی خواتین زیادہ. اب مجھے بتائیے گا کہ بیٹیوں کے ساتھ، سلمیٰ عطا اللہ جان کے ساتھ آپ ایک آدمی، تو ہاؤ ڈو یو فیل؟ آئی ڈونٹ نو، بیکاز میری زندگی میں تو یہی ہے، تو دس از نارمل فار می. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ لوگوں میں غلط فہمی ہے، دس از وٹ یو نو وٹ، کنزرویٹو مائنڈس ہر جگہ پہ موجود ہیں. اٹس اے ویری سیریس ٹاپک. آنر کلنگ کی بات ہوتی ہے. آپ پختون فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، پاکستان سے تعلق ہے، مسلم مرد ہیں، مگر اس کے باوجود آپ کی بیٹیاں بھی ہر فیلڈ میں اپنے آپ کو ریکگنائز کروا رہی ہیں. محترمہ سلمیٰ عطا اللہ جان صاحبہ نے بھی کرایا. اینڈ آئی تھنک کہ آپ کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں تھا. کیا آپ میں اسپیشل ہے کہ آپ نے عورت کو اپنے سے آگے جانے دیا، آپ کہیں پوزیسو نہیں ہوئے؟ میرے خیال میں اٹس مائی اپ برنگنگ، بیکاز میری والدہ جو تھیں وہ بھی ڈاکٹر تھیں، تو شی واز اے اسٹرانگ وومن. میری جو خالہ تھی وہ بھی بزنس وومن تھی، اینڈ میرے والد جو تھے وہ سی ایس پی آفیسر تھے. تو جس قسم کی تربیت انہوں نے دی، تو آئی گیس دیٹس واٹ آئی تھنک ہیپن. اٹس اے ویری اسٹرانگ میسج. سو دس از واٹ آئی گاٹ کہ والد صاحب آپ کے بیوروکریٹ تھے، والدہ آپ کی ڈاکٹر تھیں. تو اس کا مقصد یہ ہے. اور آپ کی تعلیم کیا ہے؟ میں جی الیکٹریکل انجینئر ہوں. میں نے ماسٹرز کی تھی یونیورسٹی آف مشیگن سے، این آربر میں. سو دس مین کہ یہ سارا جو آپ کا رول ہے اس میں آپ کی اپ برنگنگ اور آپ کی تعلیم نے بہت رول پلے کیا. ڈیفینیٹلی. بہت. کبھی آپ فیل کرتے ہیں کہ ظاہر ہے جب آپ انٹر ہوتے ہوں گے، پرائم منسٹر ان کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، یا جہاں پہ وہ جاتی ہیں بعض اوقات آپ کو ریکگنیشن نہیں مل پاتی، ایوری بڈی رنس ٹو ہیو پکچرز ود محترمہ سلمیٰ عطا اللہ جان. تو آپ کبھی فیل کرتے ہیں کہ یو نو واٹ، مجھے توجہ کیوں نہیں مل رہی؟ نہیں، آئی ہیو نیور فیلٹ دیٹ وے. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. سلمیٰ جی بہت پیاری بھائی سے بھی بات ہوئی. اینڈ آئی وش کہ ہر آدمی اگر اتنا براڈ مائنڈیڈ ہو جائے. تو ہماری خواتین میں ٹیلنٹ بہت ہے،
do not let your talent be wasted watching television, watching movies या gossip में. You better go out and prove yourself. आपने जब ह्यूमन राइट्स कमेटी में काम किया तो साइबर बुलिंग इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इशू हियर इन कैनेडा. बल्कि एक बच्ची ने सुसाइड कर दिया था इसी साइबर बुलिंग पे. तो हैव यू डन समथिंग ऑन दिस? आई डिड तकरीबन 4 साल पहले मैंने स्टडी प्रपोज किया था जो साइबर बुलिंग पे, और पहली दफ़ा सेनेट की हिस्ट्री में बच्चे आए जिन्होंने टेस्टिफाई किया. और हमेशा जो स्लाइटली ओल्डर सेनेटर्स थे तो वो कहते थे कि भाई साइबर बुलिंग हमने तो किया ये स्टडी. सो आई टू से नो, आपने बुलिंग पे की है. साइबर बुलिंग इज़ द न्यू फ्रंटियर. और ये जो है ना इन वेस्टर्न कंट्रीज़ में काफ़ी हो रहा है. आई थिंक कि दुनिया में भी स्प्रेड होगा. मैं जब गई थी युगांडा, फर्स्ट लेडी वाज वेरी इंटरेस्टेड कि ये क्या है. हमारी स्टडी जो हमने प्रिंट किए हैं, 2 हमने प्रिंट किए हैं, 1 गाइड फॉर पेरेंट्स, 1 गाइड फॉर टीचर्स, बिकॉज एजुकेटर्स जो है उनको भी एजुकेट करना है साइबर बुलिंग के बारे में. तो साइबर बुलिंग की मेरी एक बड़ी ज़रूरी और टाइमली स्टडी थी. अब तक भी हमारी जो वो गाइडलाइंस है वो हम प्रिंट करते हैं और कॉपीज़ देते हैं. और दूसरी स्टडी जो अभी मैंने की है कि जो सीरियन रेफ्यूजीज़ यहाँ आए हैं, तो हमने कहा कि वो कैसे उनकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है. तो हमने ऑटोवा, मॉन्ट्रियल और टोरंटो में हम गए, सीरियन रेफ्यूजीज़ से मिले. तो वो जो मेरी स्टडी है उनको बहुत ज़्यादा प्रेस मिला है. ओपिनियन पीस पे मैंने और जो चेयर है हमारे जिम मनसन ने, टोरंटो स्टार में हमने लिखा, यहाँ के मेन टीवी स्टेशन सब पे उन्होंने दिखाया कि ह्यूमन राइट्स कमेटी क्या काम कर रही है. IPU का भी जिक्र आता है. व्हाट इज़ योर रोल इन IPU? वेल, IPU द इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन 166 ममालिक उसमें शामिल है, पाकिस्तान भी है. और मैं वहाँ IPU की प्रेसिडेंट, इलेक्शन बाकायदा कनाडा में पार्लियामेंट में जीत के मैं प्रेसिडेंट बन गई थी. और वहाँ IPU में मैंने एक लैंडमार्क स्टडी किया था विद MP फ्रॉम युगांडा एंड इंडिया, बट जनरली कनाडा का स्टडी था वो, ऑन मैटरनल एंड न्यूबॉर्न चाइल्ड हेल्थ एज अ बेसिक ह्यूमन राइट. तो जब हमने ये रिपोर्ट प्रेजेंट किया तो आप मानेंगे कि 55 कंट्रीज़ स्पोक टू इट. हमने वहाँ रोक दिया क्योंकि इतने ममालिक उसके बारे में बात करना चाहते थे. और मैं ऐसी एक स्टडी थी कि हमने उसमें अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज़्म डाला है कि मैं नहीं चाहती कि ये ऐसी स्टडी हो कि हमने कर दी और शेल्फ पे रख के हम भूल जाएं. तो अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज़्म उसमें डाल के हम दोबारा उसको देखते हैं. एंड वी सी कि जहाँ पे मैटरनल डेथ्स हो रही हैं, न्यूबॉर्न के डेथ्स हो रहे हैं, कि नंबर्स में कोई फ़र्क आ रहा है कि नहीं आ रहा है, व्हाट वर्क्स व्हाट डजंट वर्क. बहुत ज़बरदस्त. अच्छा, थोड़ा सा एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं. हम चाहते हैं हम लोगों को ये दिखा भी सकें. आप की आम लिसनर्स के लिए हमें ये बताइएगा कि इंग्लिश, इसका मतलब है कि आपको आपने वैसे भी कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ा हुआ है, इसका मतलब है आपको इंग्लिश पे बड़ा अबूर हासिल था कि आज आप यानी हर कदम को आपने कामयाबी से. पाकिस्तान में स्कूलों में जब अंग्रेज़ी सिखाते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग है. आप मानेंगे नहीं, यहाँ जब मैंने स्टाफ हायर किया तो मैं हमेशा उनकी अंग्रेज़ी ठीक करती थी. तो वो सब हंसते थे क्योंकि वो बच्चे जो थे कैनेडियन बॉर्न बच्चे यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में. और मेरे अब वो जो हमारी हायरिंग जो होती है, HR जो है, तो उनको पता है कि सेनेटर वांट्स समवन विद स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज स्किल्स. तो मेरे दफ्तर के लिए हमेशा उनको हम ये देते हैं कि भाई सेनेटर ने कहीं जाना है, आज उन्हें ईद के बारे में बात करनी है, आज उन्होंने रमज़ान के बारे में बात करनी है, तो आप एक स्पीच लिख दें. तो उसको दे के जिनके राइटिंग स्किल्स मुझे पसंद हो तो उनको मैं हायर करती हूँ. मेरी जो असिस्टेंट है, शी इज़ अ लॉयर बाय प्रोफेशन, UN में उन्होंने काम किया था. एंड उसने जो मेरी हिस्ट्री, वेरी गुड राइटिंग स्किल्स एंड अ गुड लीगल माइंड. तो वो मैंने उनसे पूछा कि कैली क्यों मेरे दफ्तर में काम करना चाहती हो. ये कहने कि जो आप औरतों और बच्चों के लिए काम करते हैं, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद दैट. माशाअल्लाह माशाअल्लाह. सलमा अताउल्लाह जान. एंड
یہ بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا. ہم چاہتے ہیں کہ چند ایک آپ کو اس کی جھلکیاں بھی دکھا سکیں کہ سلمیٰ عطاءاللہ جان کیا کرتی ہیں. واپس آتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. Years ago, an elderly immigrant couple dreamed of serving the poor, feeding and educating needy children, supplying fresh water to people living in remote desert areas, providing disaster relief to the needy around the world. Since 1993, we've been serving people in need. Muslim Welfare Center. Service to humanity is service to Allah. سکارپورو دی واحد تے مثالی سپر مارکیٹ بٹالہ سپر مارکیٹ 200 مارکم روڈ سکارپورو مارکم روڈ تے ایگلنٹن دا سنگم فون 4162643111 بٹالہ سپر مارکیٹ. Years ago, an elderly immigrant couple dreamed of serving the poor, a halal food bank serving needy families, delivering food to the homeless, a free clinic for those without health coverage, a shelter for abused women and children. Since 1993, we've been serving people in need. Muslim Welfare Center. Service to humanity is service to Allah. جی صاحب ایک تو پھر سے خوش آمدید. سلمیٰ جی وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم آنر کلنگ کا بہت ذکر ہوتا ہے. ہم نے پروگرام کے آج شروع میں بھی یہ چیز مینشن کی تھی کہ باہر کی دنیا کے ذہن میں یہ ہے کہ شاید عورتوں کو آگے بڑھنے سے روکا جاتا ہے. ابھی ریسنٹلی انگلینڈ کا بریڈ فورڈ کی اس لڑکی کا جو واقعہ ہوا ہے, تھوڑا پاکستان کی ایک ایکٹریس تھی اس کا یہ واقعہ ہوا ہے, تو کیا کہیں گی آپ اس کے بارے آنر کلنگ کے بارے میں؟ سب سے پہلے تو میں کہوں گی کہ مجھے پسند نہیں ہے کہ اس کو آنر کلنگ کہتے ہیں, کیونکہ دیر از نو آنر ان کلنگ. اور یہ جو ہو رہا ہے فگرز آپ دیکھیں تو 1000 عورتیں, میرا خیال ہے نمبر اس سے زیادہ ہوگا, بٹ بعض ایسے ہوں گے جو رپورٹ نہیں ہوں گے. تو مجھے سب سے اچھا کمنٹ جو لگا وہ کسی بچے کا تھا پاکستان سے, جس نے کہا کہ اگر آنر پہ کلنگ ہو اور مردوں کے ساتھ بھی یہ ہو تو شاید پاکستان میں کوئی مرد نہ رہے. واو. اور یہ ایک لڑکے نے کہا تھا. تو یہ بڑی پاورفل بات اس نے کی. ایز اے مسلم اگر آپ قرآن پڑھیں تو اللہ بار بار کہتا ہے کہ آئی ایم دا جج. وہ انسان کو یہ حق نہیں دیتا کسی اور کو جج کرے, کہ اس کو کیا پتہ کہ اللہ کو کس کی کیا ادا ہے, کیا حرکت ہے جو اس کو اچھی لگتی ہے. یعنی آپ اپنی پسند ناپسند پہ کسی کی جان نہیں لے سکتے. بالکل. آنر کلنگ کی بات ہوتی ہے اور خاص طور پہ پشاور کا جب ذکر آتا ہے, یعنی دیکھیے یہ کہ پشاور کے لوگ جو ہیں وہ یقیناً کریجیس ہیں, اسٹرانگ ہیں, مگر جب میں آپ کی زندگی کو دیکھتی ہوں تو مجھے یکسر تضاد نظر آتا ہے کہ ماشاءاللہ یو آر ڈوئنگ ویری گڈ, یور گرلز آر ڈوئنگ ویری گڈ, بھائی صاحب از ویری سپورٹیو. تو مجھے لگتا ہے کہ اس آنر کلنگ کے پیچھے تعلیم کتنا اور کیا رول پلے کرتی ہے؟ تعلیم پلیز اے ویری بگ رول. اور ہمیشہ جب لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں, تو میں ہمیشہ کہتی ہوں تعلیم تعلیم تعلیم. اور میں لوگوں کو یہ بھی کہتی ہوں کہ آپ یہ نہ کہیں کہ لڑکیوں کو تعلیم دے, آپ نے جو لڑکوں کو بھی تعلیم دینا ہے, کیونکہ دونوں نے ساتھ چلنا ہے. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو ہمارے لڑکوں میں آدمیوں میں ہے, وہ چینج کرنا پڑے گا. ان کو یہ دکھانا ہے کہ دنیا میں کیا ہے, واٹ از پاسبل. اور یہ جو ہے نا یہ تعلیم سے ہوگا, مگر تعلیم میں پراپر ٹیچنگ, جو ٹیچرز ہیں ان پہ بھی بڑی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں. یعنی لڑکیوں کی تو تعلیم ہونا ہی چاہیے, مگر ٹو میک بوائز براڈ مائنڈیڈ, ان کے وہ شانہ بشانہ چلے لڑکیوں کے ساتھ, کہ لڑکیوں کی تعلیم ہوگی اور لڑکے نہیں کریں گے تو پرابلم ہوگا نا. کیسا فیل کرتی ہیں کہ جب آپ کو انٹروڈیوس کیا جاتا ہے, کبھی آپ نے اس چیز پہ ڈیفینڈ کیا کہ آج نارتھ امریکہ میں تو آج عورت کو اتنا رائٹ مل رہا ہے کہ وہ بھی نامینیٹڈ ایز اے پریزیڈنٹ, مگر بے نظیر بھٹو صاحبہ تو دیکھیے کب محترمہ فاطمہ جناح قائد اعظم کے ساتھ کتنا عرصہ پہلے شانہ بشانہ چل کے کھڑی ہوئی تھی.
اسلام کی طرف اگر آ جائیں تو ہماری حضرت عائشہ نے اور حضرت خدیجہ تب تجارت کیا کرتی تھیں. تو ہاؤ ڈو یو ایکسپلین اٹ ٹو دیز مین اسٹریم گائز؟ اب میں سے ایکسپلین کرتی ہوں کہ آپ لک ایٹ دا ہسٹری آف اسلام. جو حقوق عورتوں کو ملا ہے تو اسلام میں نہیں دیا ہے نا. اور ابھی ریسنٹلی ہمارے سینٹ میں ویمنس ڈے سیلیبریشنز ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ کی جو آئیڈیل عورت ہے تو ان بتا دی ان کے ہم نے ایک پوسٹر پہ اس کا نام لکھا اور لکھا کہ کیوں مجھے یہ پسند ہے. تو میں نے رضیہ سلطانہ کو چوز کیا تھا. اچھا. کیونکہ شی واز اے وارئر, شی از ٹو لیڈ دی آرمی اینڈ آئی لائک ٹو تھنک آف مائی سیلف ایز اے وارئر, یو نو. اینڈ آپ کو بھی, یو نو, آئی ایڈمائر یو دیٹ یو آر بڑی لائک قابل عورت. اینڈ یو نو یو اسٹینڈ اپ. اینڈ ہمیشہ جو ہم نے جو اچیو کیا, آپ نے جو اچیو کیا, روڈ ہیزنٹ آلویز بین اسموتھ. اسٹرگل کیا, صحیح, مگر اسٹرگل سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے. صحیح صحیح. اچھا, یہ تو آپ نے بڑی پیاری بات کی. تو جب آپ سینٹ میں ہیں, آپ نے کہا کہ پرائم منسٹر نے آپ کے ساتھ روزہ بھی رکھا تھا, افطاری بھی کی تھی. روزہ نہیں رکھا تھا, افطاری کی تھی. اچھا, افطاری کی تھی. ہاں, اور عام مسلمانوں کو بلا کے فیملیز وتھ چلڈرن وہاں پہ. اور آپ مانیں گے نہیں کہ لیونگ روم سے سارا فرنیچر ہٹایا, وہاں پہ سفید چادر انہوں نے ڈالی, اور وہاں پہ ہمارے ایک ینگ ڈاکٹر ہیں, ان سے میں نے اذان کرایا, پاکستانی ہے, اوریجن کے ہیں, اور ہم سب وہاں کھڑے ہو کے ہم نے پرائم منسٹر کے لیونگ روم میں نماز پڑھی. ہمارے پاس کاش اس کی پکچرز بھی ہمیں ملے. پکچرز ہیں, اور پکچرز ہیں پرائم منسٹر کے ساتھ جو ہم نے افطار کیے ہیں. صحیح صحیح. بہت شکریہ. آج کی مزید خواتین کو ٹو گیٹ ان ٹو پالیٹکس اینڈ ٹو جوائن یو ایز اے ٹیم, واٹ وڈ یو ریکمینڈ؟ میں اپنی بہنوں کو یہی کہوں گی کہ پلیز چار دیواری سے باہر بھی دیکھیں. ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک سیاست میں جائے, ضروری نہیں ہے کہ ہر عورت نوکری کرے. یو نو, یہاں پہ والنٹیئر کرے, نوکری کرے جو ان کا پیشن ہے, مگر سیاست میں انوالو ہونا بہت بہت ضروری ہے, لازمی ہے ہمارے لیے, کیونکہ ہم یہاں رہ رہے ہیں. اور لازمی ہے کہ جس میز پہ ڈیسیژنس ہوتے ہیں کہ وہاں ہم بھی ہو, کہ ہماری جو آواز ہے وہ بھی پہنچے لوگوں تک. آپ کیا کہیں گے بھائی, کیا ریکمینڈ کرتے ہیں ہمارے مردوں کو, تاکہ دوز ویمن ہو آر ویری ٹیلنٹڈ, ان کو کیا ایکسٹرا کرنا چاہیے کہ ان کی خواتین اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر سکیں؟ آئی گیس یہ ہے کہ یہ سوچنا چاہیے کہ ہم لوگوں کی جو کمیونٹی ہے 50% عورتیں ہیں. تو اگر آپ آدھے قوم کا ٹیلنٹ نہیں استعمال کریں گے تو ترقی کیسے کریں گے؟ یہ تو ایسے ہے نا کہ کوئی ایک ہاتھ پیچھے باندھ کر تو کچھ کام کر رہا ہو. تو بڑی زبردست بات کہی آپ نے. سلمیٰ جی, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائی ہیں. مجھے ہمارے لسنرز کو کوئی خاص پیغام؟ لسنرز کو میں یہی کہوں گی کہ جو میری اسٹرینتھ ہے, ہمیشہ میں کہتی ہوں, آپ نے بھی سنا ہوگا کہ میری کمیونٹی ہے, اور میرا یہ خواہش ہے کہ ہم جو ہے اسٹرانگ بنیں. ہم کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں بہت کچھ کینیڈا کو. 500,000 پاکستانیز یو نو ہیں یہاں, لائک کینیڈینز آف پاکستانی اوریجن. ہمیں بہت طاقت ہے, اور جس فیلڈ میں بھی ہم جاتے ہیں تو وی ڈو ویری ویل. بڑا فخر ہے مجھے اپنی کمیونٹی. ماشاء اللہ. اچھا, سارا وقت تو آپ مصروف رہتی ہیں. آل آف سڈن میرے دماغ میں یہ بات ہے, میرا بڑھاپا ہے, مجھے بات بھول جایا کرتی ہوتی ہے. آپ تو سارا وقت مصروف رہتی ہیں, کھانا کون بناتا ہے؟ جی میں پکاتی ہوں, کھانا پکاتی ہوں. آئی ایم اے واٹر کلر آرٹسٹ. میں وہ بھی یو نو پینٹ بھی کرتی ہوں. اچھا جی. آپ کو کھانا پکانا آتا ہے؟ ہاں. ویسے زیادہ کون پکاتا ہے, یہ بناتی ہے کیا؟ یہ پکاتی ہیں, پکا کر تو فریز کر کے چھوڑ جاتی ہیں, پھر ہم لوگ سارا ہفتہ کھاتے رہتے ہیں. میں نے آپ کو کہا, میں نے اپنے فیملی کو بالکل نیگلیکٹ نہیں کیا. یہ ہے نا کہ کچھ کر کے دکھانا ہے. کبھی لڑائی ہوتی مناتا کون ہے؟ آپ تو کہتی ہوں گی میرے ساتھ تو پرائم منسٹر بیٹھتا ہے, میں نہیں مناؤں گی. وہاں کیا ہوتا ہے, مناتا کون ہے؟ ہم لڑتے نہیں ہیں.
अब सीरियसली आप मानेंगे हम नहीं लड़ते. एक दफ़ा ये जोक सुना रहे थे तो इसकी आवाज़ ज़रा तेज़ हुई, मेरी भी तेज़ हुई, तो बच्चे घबराए हुए आए किचन में, हमें देख रहे, हम हंस रहे थे. तो उनको फिक्र हुई कि माँ बाप लड़ रहे. हम ऑनेस्टली हम नहीं लड़ते, और इनकी वजह से मेरा खून तो बहुत गर्म है. पहले 2-3 महीने मैंने बहुत कोशिश की लड़ने की, मगर ये नहीं मानते थे, लड़ना नहीं चाहते थे. तो लड़ाई बिल्कुल नहीं. लड़ाई बिल्कुल नहीं. बहुत शुक्रिया आप लोगों के तशरीफ़ लाने का. एंड आई विश कि इन लोगों से हम अपने घरों में भी इन चीज़ों का इत्तलाक कर सकें. हमारी ख़वातीन बहुत टैलेंटेड हैं, मगर सिर्फ गॉसिप में मत अपने आप को ज़ाया करें. फैशन के बारे में कितनी बात करती हैं आप? फैशन आई फील कि वन शुड लुक गुड, बिकॉज जो आप मिलते हैं ना तो पहले 30 सेकंड में लोग आपको देख के दिल मेक अप देयर माइंड अबाउट यू. सो इफ़ यू, हमेशा मैं कहती हूँ यू मस्ट बी नाइसली ड्रेस्ड, यू नो, इट्स इम्पॉर्टेंट. पूरा इमेज है, और ख़ासकर हम, मेरे लिए, मैं हमेशा हंसती हूँ अपने और सेनेटर्स को कहती हूँ कि आई एम द इमिग्रेंट सेनेटर, आई हैव टू बी बेटर ड्रेस देन यू. बट यू कैन डू एवरीथिंग, बट इट्स वो नहीं कर रही मैं. आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट फैशन मुझे कंज्यूम नहीं करता. ब्यूटीफुल, वेरी नाइस टॉकिंग टू यू. एंड इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी आपसे मुलाकात होगी, आपकी पार्टी के बारे में, आपकी पॉलिसीज़ के बारे में. इंशाल्लाह विल सिट डाउन वंस अगेन. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. Years ago, an elderly immigrant couple dreamed of serving the poor, feeding and educating needy children, supplying fresh water to people living in remote desert areas, providing disaster relief to the needy around the world. Since 1993, we've been serving people in need. Muslim Welfare Center. Service to humanity is service to Allah. स्कारपोरो दी वाहिद ते मिसाली सुपर मार्केट बटाला सुपर मार्केट 200 मार्कम रोड स्कारपोरो मार्कम रोड ते एग्लिंटन दा संगम. फोन 4162643111 बटाला सुपर मार्केट. Years ago, an elderly immigrant couple dreamed of serving the poor. A halal food bank serving needy families, delivering food to the homeless, a free clinic for those without health coverage, a shelter for abused women and children. Since 1993, we've been serving people in need. Muslim Welfare Center. Service to humanity is service to Allah. जी साहब, वेलकम बैक टू साज़ो आवाज़. और अभी आपकी हमने मुलाकात करवाई मोहतरमा अताउल्लाह जान से, और अब बारी है भाई बड़ा इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, एंड जो आप तमाम को वेरी इंटरेस्ट देगा वो है क्रिकेट के बारे में. जैसा कि आपको मालूम है, पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट की सीरीज़ क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये बताएंगे हमारे आज के एक्सपर्ट डॉक्टर अदनान. आपकी जानी पहचानी शख्सियत डॉक्टर अदनान मेरे साथ हैं. वेलकम टू साज़ो आवाज़. कैसे हैं सर आप? जी थैंक यू माजिद भाई. अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले, और सभी सुनने वालों को और देखने वालों को भी सलाम. सीरीज़ हो गई टाई. अब देखें, पाकिस्तान का ये अवे टूर था इंग्लैंड से. पाकिस्तान ने जब भी माजी में हमारी बात हुई, रेडियो पे बात हुई, टेलीविजन पे बात हुई कि पाकिस्तान को अब 20 साल बाद टेस्ट जीतने का मौका मिला. हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे अपने पहले मैच को भी, जो लॉर्ड्स का मैच था. लेकिन फिलहाल तो जी जो गर्मा गर्म खबर है वो ये है कि सीरीज बराबर हो गई है, लेवल विद 1-1 4 मैच सीरीज. उसमें जो सबसे अब जो सख्त मुश्किल है वो ये है माजिद भाई कि पाकिस्तान इस वक्त करंटली नंबर 4 पे रैंक कर रहा है टेस्ट रैंकिंग में. नंबर 3 पे जो है वो इंडिया है, और नंबर 1 पे ऑस्ट्रेलिया है. अब पाकिस्तान को अगर इंडिया को बीट करना है और रैंकिंग में नंबर 2 पे आना है, तो पाकिस्तान के लिए जरूरी है कि वो कम से कम इस 4 मैच सीरीज को 3-1 से हराए इंग्लैंड को. अभी भी पाकिस्तान के पास चांस है कि they have to win both the matches. हाँ जी. अगर पाकिस्तान अपना अगला मैच जो बर्मिंघम में होने जा रहा है वो भी, और जो आखिरी मैच वापस पाकिस्तान टीम लंदन का रुख करेगी जहां ओवल में मैच खेलेंगे, अगर ओवल का मैच भी जीत जाते हैं तो पाकिस्तान कैन रीगेन द पोजीशन और पाकिस्तान नंबर 1 स्लॉट पे चला जाएगा. लेकिन अभी खेल इतना आसान नहीं है.
इंडिया उधर वेस्ट इंडीज से जुड़ा हुआ है एंटीगा और जमैका में। एंटीगा में वो ऑलरेडी वेस्ट इंडीज को इबरतनाक शिकस्त दे चुके हैं और एक इनिंग्स और 92 रन से ये इंडिया की बिगेस्ट एवर विक्ट्री है अवे फ्रॉम द होम। सही। इंडिया के बारे में सभी जानते हैं कि टाइगर्स एट द होम एंड कॉवर्ड आउटसाइड द होम, और कहते हैं कि अपने घर के अंदर शेर और बाहर ढेर। तो विराट कोहली की थोड़ी सी मैं तारीफ करना चाहूंगा कि बड़ा जबरदस्त उन्होंने कैप्टेंसी की। ठीक है, वो एक बात है कि वेस्ट इंडीज की टीम ये वो वाली टीम नहीं है जो 80s में हुआ करती थी, सिल्वेस्टर क्लार्क और माइकल होल्डिंग, जूएल गार्नर। अब एक कंट्रोवर्शियल साइड है, उसका अटैक भी इतना अच्छा नहीं है, पेस अटैक में दमखम नहीं है, नरेन जो हैं वो उस फॉर्म में नहीं है, जेसन होल्डर कैप्टेंसी कर रहे हैं, ब्रेवो जो हैं, तमाम प्लेयर जो हैं वो T20 फॉर्मेट के खिलाड़ी हैं। सही। लेकिन उसके बावजूद इंडियन टीम को ये क्रेडिट कि अवे फ्रॉम द होम, उसमें जी जो इंडियन कप्तान है विराट कोहली, उनका बड़ा हाथ था। उन्होंने डबल सेंचुरी मारी अपने पहले मैच में। ये इंडिया की तारीख में ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि उनका जो कप्तान है उसने 200 रन बनाए। दिस इज द मैक्सिमम रन्स बाय इंडियन कैप्टन अवे फ्रॉम द होम। इससे पहले जो पिछला बेस्ट था वो मोहम्मद अजरुद्दीन 192 वर्सेस न्यूजीलैंड, काफी पुरानी बात है, 1989 की बात है। तो इंडियन टीम के लिए अब उनके भी 4 मैच हैं। अब अगर इंडियन टीम 4-0 से या 3-1 से हराती है तो इंडियन टीम भी नंबर 1 पे जा सकती है। ऑस्ट्रेलिया जो ऑलरेडी नंबर 1 पे है, श्रीलंका से उनका मैच जारी है अभी, ताहाल मुझे मालूम नहीं हुआ कि अभी वो चेजिंग पोजीशन में थे, चेज हुआ कि नहीं हुआ। श्रीलंका को उसमें 7 विकेटें दरकार थी और ऑस्ट्रेलिया को 123 रन्स चाहिए थे। तो मैच का आखिरी दिन था टेस्ट मैच का, और अभी मुझे मालूम नहीं है कि अभी लेटेस्ट स्कोर क्या चल रहा है अभी। तो मैच बड़ा 1 डे की शक्ल अख्तियार कर गया है। तो अब अगर ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीतता है और अगला मैच भी जीतता है तो ऑस्ट्रेलिया भी रीगेन करेगा। लेकिन अगर श्रीलंका 7 विकेटें ले लेता है तो ऑस्ट्रेलिया कैन स्लिप टू द नंबर 2 एंड ऑटोमेटिकली पाकिस्तान विल मूव 1 स्टेप अहेड। तो कंडीशन काफ़ी फंसा हुआ है इस वक्त इंडिया, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के माबैन। तो ये तीनों सीरीज जब खत्म होंगी तो क्लियर कट वी विल सी द न्यू विनर ऑफ द रैंकिंग कि नंबर 1 पे किसको जाना है, नंबर 2 पे किसको आना है और नंबर 3 को किस पे आना है। नंबर 3 अब सेकंड टेस्ट जो है, विल टॉक अबाउट द फर्स्ट टेस्ट, अभी जो रिसेंट सेकंड टेस्ट हुआ उसमें पाकिस्तान की कारकर्दगी के मुतालिक क्या कहते हैं आप? अब देखिए माजिद भाई, सभी ने देखा। सबसे पहली बात जो मैं करूंगा, कारकर्दगी की बात आपने की, तो जो पहली चीज़ मुझे क्लिक होती है कि मैं देख रहा था कि कैचेस जिस तरह से ड्रॉप हो रहे थे। 8 इंग्लैंड ने अपनी एक इनिंग्स में, सभी नाजरीन ने देखा होगा कि 10 कैच पकड़े इंग्लैंड ने। जब आखिरी दफ़ा इंग्लैंड की टीम ने, अच्छा उसमें से ये बता दूं, जो 10 कैच पकड़े ये 9 फील्डर्स ने पकड़े और एक कैच जो है वो विकेट कीपर ने पकड़ा। अब जो 9 कैच आखिरी मरतबा पकड़े गए फील्डर्स की जानिब से, तो वो MCG में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में 1903 और 1904 में इंग्लैंड ने पकड़े। इतने साल के बाद अब इंग्लिश टीम ने दोबारा पकड़े। तो मैं कंपैरिजन ये करना चाह रहा हूं कि जहां इंग्लिश टीम 10 कैच पकड़ रही है, वहां आप एक इनिंग्स में 4-4 मरतबा ड्रॉप कर रहे हैं। अलेक्जेंडर कुक को ड्रॉप कर रहे हैं, जो रूट को ड्रॉप कर रहे हैं। जुल्म है ये टेस्ट क्रिकेट में, आजकल की क्रिकेट में इतने ज़्यादा बड़े प्लेयर को चांसेस देना आपके ओपनर्स को, 1 डाउन को, जुल्म है। अच्छा, जुल्म इस बात पे ज़्यादा फोकस है कि जुल्म क्यों है कि करोड़ों रुपए दे रहे हैं आप अपने फील्डिंग कोच को। मुझे पता है कि स्टीव रिक्सन क्या कर रहे हैं पाकिस्तान में, ठीक है, लाखों करोड़ों रुपए आप हड़प कर रहे हैं। पहले ग्रांट ल्यूडन क्यों आप दे रहे थे कि आप फील्डिंग कैचेस, आपके इतने पुअर कैचेस हैं, यासिर शाह की बॉल पे ड्रॉप हो रही हैं, विकेट कीपर ड्रॉप कर रहे हैं, स्लिप कैचेस में आपके बेस्ट फील्डर्स होते हैं, राहुल ड्रेविड, मार्क वॉ, यहाँ से यूनुस खान थे, शोएब मलिक कुछ अर्सा सर्व करते रहे, फिर वो पॉइंट पे चले गए। तो यूनुस खान भी आपने देखा कि टाइम के साथ साथ एजिंग रिफ्लेक्सेस, एजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक नेचुरल फैक्ट है। मानना होगा यूनुस खान को अब कि वो टेस्ट 1 डे और T20 से तो ऑलरेडी आउट हो चुके हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट के अंदर भी उनके रिफ्लेक्सेस वो नहीं रहे। ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट कैचर। मार्क वॉ के बारे में मशहूर था माजिद भाई कि जब ये मैच खेला करते थे तो कहते थे कि इनके दोनों हाथ काट दिए जाएं या जेब में डाल दिए जाएं तो ये दांतों से कैच पकड़ेंगे। डॉक्टर साहब, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वक्त के लिहाज से हमें यहाँ पर इस टॉपिक को कट करना पड़ेगा, मगर हर हफ्ते हर रोज़ आप हमारे साथ होंगे यहाँ पर, और इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में, क्योंकि डॉक्टर साहिबा हमारा वेट कर रही हैं, कुछ सेहत के बारे में कुछ बात हो जाए। विल बी राइट बैक।
Years ago, an elderly immigrant couple dreamed of serving the poor, feeding and educating needy children, supplying fresh water to people living in remote desert areas, providing disaster relief to the needy around the world. Since 1993, we've been serving people in need. Muslim Welfare Center. Service to humanity is service to Allah. سکارپورو دی واحد تے مثالی سپر مارکیٹ بٹالا سپر مارکیٹ 200 مارکم روڈ سکارپورو مارکم روڈ تے ایگلنٹن دا سنگم فون 4162643111 بٹالا سپر مارکیٹ. Years ago, an elderly immigrant couple dreamed of serving the poor, a halal food bank serving needy families, delivering food to the homeless, a free clinic for those without health coverage, a shelter for abused women and children. Since 1993, we've been serving people in need. Muslim Welfare Center. Service to humanity is service to Allah. جی صاحب ویلکم بیک ٹو سازو آواز. اور اس سیگمنٹ میں ہم آپ سے ہیلتھ کے متعلق بات کیا کریں گے اور ہیلتھ کی ایکسپرٹ ہماری ڈاکٹر دلنشی میرے ساتھ ہیں. ویلکم ٹو سازو آواز. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. تھینک یو سو مچ ماجد بھائی. اب یہ بتائیے کہ آج کا کیا ٹاپک ہے؟ آج کا ٹاپک میں نے اس طرح سے چوز کیا ہے کہ بیسکلی ڈائبٹک نیوروپیتھی ہے میرا ٹاپک. یہ اٹس ون آف دا کمپلیکیشن آف ڈائبٹیز. جنہیں ڈائبٹیز ہو جاتی ہے جن پیشنٹس کو تو یہ اس کی کمپلیکیشن ہے. تو ڈائبٹیز اٹ سیلف اٹس اے لانگ ٹاپک. اگر اس کے بارے میں ہم بات کریں ڈائبٹیز یا شوگر کی جو بیماری ہوتی ہے عام طور پہ جیسے مریض کہتے ہیں شوگر کی بیماری ہوگی ہے, اگر ہم اس کے بارے میں بات کریں تو یہ ایک یا کیا ایک پورا دن بھی کافی نہیں ہوگا اس کے بارے میں. ٹھیک ہے. تو میں نے چوز کیا کہ اس کی ایک کمپلیکیشن کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں. ڈائبٹک نیوروپیتھی جسے کہتے ہیں, جس میں ہوتا ہے کہ آپ کے نرو ڈیمیج سٹارٹ ہو جاتی ہے, اعصاب سن ہونا شروع ہو جاتے ہیں. عام پیشنٹ آپ کے پاس یہ کمپلین لے کر آتا ہے اس میں کہ میرے ہاتھ پاؤں سن ہونا شروع ہو گئے ڈاکٹر صاحب, اور مجھے جو ہے ٹنگلنگ سنسیشنز ہو رہی ہیں, میری سوئیاں چبھ رہی ہیں ہاتھ میں پاؤں میں. تو بڑی یہ عام کامن کمپلینٹ ہے کسی بھی ڈائبٹک مریض کی. تو اس میں میں پہلے بتانا چاہوں گی کہ ڈائبٹک نیوروپیتھی ہے کیا. ڈائبٹک نیوروپیتھی میں ہوتا ہے کہ اس میں آپ کی نرو ڈیمیج سٹارٹ ہو جاتی ہے آپ کی باڈی کی, جس میں کہ اعصاب کھنچنا شروع ہو جاتے ہیں, اعصاب کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. تو اس میں اس کی دو ٹائپس ہیں ڈائبٹک نیوروپیتھی کی. ایک تو ہے پیریفرل نیوروپیتھی اور دوسرا ہے آٹونومک نیوروپیتھی. پیریفرل نیوروپیتھی عام طور پہ میں عام لے مین کو اس طرح سمجھا سکوں گی کہ پیریفریز سے آپ چلے جائیں. یہ لیگز پہ اور آپ کے پاؤں پہ افیکٹ کرتی ہے اور آپ کے ہاتھوں پہ افیکٹ کرتی ہے. اس مطلب آپ کے پاؤں, آپ کی لیگز, آپ کے ہاتھوں کی نروز ڈیمیج ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں ود دا پیسج آف ٹائم. مطلب میں ڈرا نہیں رہی ہوں ان ڈائبٹیز پیشنٹس کو واقعی میں اٹ ساؤنڈز لائک ویری اسکیری. ہاں ایگزیکٹلی, میں ہرگز خوفزدہ نہیں کرنا چاہتی, لیکن یہ کہ یہ آتی ہیں کمپلیکیشنز ہے. بیسکلی اٹس اے کمپلیکیشن آف ڈائبٹیز. یہ آتی ہیں 15-20 سال کے بعد اور آپ ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں. آپ اس طرح سے نہیں کہ یہ ضرور آتی ہی آتی ہیں, آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اگر آپ اپنا بلڈ شوگر لیول آپ اپنا کنٹرول رکھیں, آپ اس کو ٹیسٹ کریں باقاعدہ, اس کو چیک کرتے رہیں ڈیلی کا ڈیلی. اگر ڈیلی بیسس پہ نہیں تو آلٹرنیٹ ڈیز پہ آپ چیک کر سکتے ہیں. تو اس میں اتنی خوفزدہ ہونے والی بات نہیں ہے. آپ اپنا ریگولر دوائی کا استعمال رکھیں. جنہیں انسولین کے انجیکشنس لگ رہے ہیں وہ انسولین لگائیں باقاعدہ صبح یا شام, جو بھی ہے ونس اے ڈے یا BID ہے ان کی 2 دفعہ ہے دن میں. تو اس کو جو ہے نا آپ کنٹرول کر سکتے ہیں تاکہ آپ کمپلیکیشنس میں نہ آئیں. تو نیوروپیتھی از بیسکلی دا کمپلیکیشن آف ڈائبٹیز کہ آپ اس کو 15-20 سال کے بعد یہ ڈائبٹک پیشنٹس میں سامنے آتی ہے. تو پیریفرل نیوروپیتھی میں کیا ہوتا ہے, پیشنٹ آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے جو ہیں ہاتھ پاؤں سن ہونا شروع ہو گئے ڈاکٹر صاحب, مجھے ٹنگلنگ سنسیشنز ہو رہی ہیں, سوئیاں چبھ رہی ہیں میرے پاؤں میں. میرے عام طور پہ عورتیں یہ کمپلین کرتی ہیں کہ میرے پاؤں جو ہیں نیچے جلنا شروع ہو رہے ہیں, میرے پاؤں کی جو تلوے ہیں وہ ان میں جلن محسوس ہو رہی ہے مجھے. تو ہاتھوں میں سن ہونا شروع ہو گئے ہیں ہاتھ. تو یہ عام طور پہ یہ کمپلینٹ جب آتی ہے تو ہم پوچھتے ہیں کہ آپ ڈائبٹک تو ہوتے ہی ہیں, مطلب پیشنٹ تو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کو ڈائبٹک ہے. تو ہم پوچھتے ہیں کہ اچھا کتنے سالوں سے آپ کو ڈائبٹیز. تو اس سے پھر ہمیں اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ اس کمپلیکیشن میں جا رہا ہے پیشنٹ. تو اس کو ہم کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں. بیسکلی یہ کہ آپ ریگولر ایکسرسائز رکھیں. ڈائبٹک پیشنٹ کو کہیں آپ اپنا ایکسرسائز کا خیال رکھیں. آپ ٹانگیں اور بازو جو ہیں ان کو چیک کرتے ہیں, ریگولرلی ہلائیں جلائیں. تو
تو کہتے ہیں نا کہ ہم جتنے بھی ایکسرسائز کریں, آپ واک کریں, آپ ریگولر بیسس پہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے ہاتھوں اور پاؤں پہ اسپیشلی میں ایمفسائز کروں گی کہ آپ چیک کریں کہ کہیں آپ ہاتھ لگا کے بھی ایون آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کو کہیں جو آپ کی ہوتی ہے نا حس, آپ کی جو سینسز ہوتی ہیں آپ کی ورک آؤٹ کر رہی ہیں, آپ کو فیلنگز آ رہی ہیں, یہ بھی ایک اس کے سمٹمس میں آتا ہے کہ آپ ہاتھ لگائیں آپ کو فیلنگز آنا ختم ہو جاتی ہیں کسی ایک پیچ میں, آپ کو لگتا ہے کہ نہیں مجھے یہ سن ہو گیا یا کچھ ایسے. تو آپ ریگولر چیک کریں, ریگولر ایکسرسائزز کریں, ہاتھ پاؤں اپنا ہلائیں جلائیں ہلیں. تو اس کے علاوہ آپ اپنا ہاتھ پاؤں کو اسپیشلی دھوئیں, اس طرح صاف رکھیں جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ جسٹ لائک یور فیس. آپ ہاتھ پاؤں کو اتنا, ڈائبٹک پیشنٹس کو اپنے پاؤں کا اس طرح خیال رکھنا چاہیے جیسے اپنے وہ فیس کا رکھتا ہے. ریگولر بیسس پہ آپ 4 سے 5 دفعہ دھوئیں اس کو, آپ ان کو ڈرائی مت رکھنے دیں, زیادہ بہت زیادہ برٹل سکن نہ ہونے دیں اس کی. آپ لوشن کا استعمال ریگولرلی رکھیں اپنے پاؤں پہ, ٹانگوں پہ. اس کے علاوہ جو ہے آپ کوشش کریں کہ ڈائبٹک پیشنٹس جو ہیں وہ جیسے چلتے پھرتے ہیں, بوڑھے ہوتے ہیں تو انہیں ٹھوکر لگ جاتی ہے فرنیچر سے یا کسی چیئر سے, تو اس کو بھی اوائڈ کریں, اس چیز کو بھی. کیونکہ اگر ٹھوکر لگ جائے یا چوٹ لگ جائے ڈائبٹک پیشنٹ کو پاؤں میں تو ان کا یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہیلنگ جو ہے وہ بالکل ہیلنگ جو ہے ڈائبٹک پیشنٹس میں یہ بڑا کامن ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں بابا جی آپ کیوں چوٹ لگوا لی, آپ نے تھوڑا سا خیال کر کے آپ چلیں یا کچھ ایسے. تو اس میں ہے کہ آپ کو ہیلنگ ڈیلے ہیلنگ کے بڑے مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں. تو کوشش کریں اوائڈ کریں آپ کہ آپ کو چوٹ نہ لگے. ایگزیکٹلی. تو اپنے ٹو نیلز کا بہت خیال رکھیں. ٹو نیل سے ہے کہ آپ اس میں جیسے ہوتا ہے نا انورٹ ٹو نیل ہونا شروع ہو گیا, آپ آبزرو کریں ریگولر بیسس پہ اپنے پاؤں کو, اپنی ٹانگوں کو آبزرو کریں کہ ان گوئنگ ٹو نیل تو نہیں ہو رہا, کوئی انفیکشن تو نہیں ڈیولپ ہو رہا. مینیکیور پیڈیکیور کراتے رہیں, کروا سکتے ہیں بالکل. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. جی تھینک یو سو مچ. دس از سچ اے گریٹ ٹاپک اینڈ بہت سارے ہمارے دیکھنے والوں میں یہ پرابلم آ سکتی ہے, تو ہم نے یہ اس لیے یہ ٹاپک پک کیا تھا. آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. ناظرین, اسی کے ساتھ ہی اب ہمارا وقت ختم ہوتا ہے اس پروگرام کے آج کے وقت کا, اور انشاءاللہ تعالی کل پھر آپ سے ملاقات. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.